نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے, اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. ایک نئے چینل کا ہم نے آغاز کیا ہے جہاں پر ہم مکہ مکرمہ حرم پاک کا خطبے کا ترجمہ اردو میں پیش کرتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے محمد عاقل کے نام سے اس کو شروع کیا گیا ہے, آپ کے ہوسٹ کے نام سے. مجھے امید ہے کہ آپ ڈسکرپشن باکس میں جتنے بھی چینل یا لنک ہیں ہمارے ٹک ٹاک کے, انسٹاگرام کے, ان سے بھی آپ جڑ جائیں گے. یہاں اس کا لنک بھی آپ کو دے دیا گیا ہے, اس لیے تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے. سسر نے شہوت کے ساتھ بہو کو چھو بھی لیا. اگر کوئی تعلقات قائم ہوئے ہیں تو الگ معاملہ ہے, یعنی وہ سمجھنے کہ اس سے پہلے اگر ٹچ کر لیا تو اس سے بھی جو ہے وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. آج کا سوال آپ نے سنا ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے, اس کا جواب آپ کی نظر. والعياذ بالله هل يجوز الدخول بالبنت مع العلم أنه بعد ذلك دخل بالبنت وأنجب منها فما حكم الزواج؟ اسی طرح کا ایک سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ ایک شخص نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات کیے, اب کیا اس کی ماں سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, یا ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں اس کا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اگر اس نے زنا کیا ہے تو زنا کی حد اس پر لاگو ہونی چاہیے. اس زنا کی وجہ سے کسی حلال رشتے کی حرمت کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے اس طرح کے اقوال اہل علم نے نقل کیے ہیں کہ اگر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر رشتہ قائم کر لیا گیا ہے اور زنا ہو گیا ہے کسی بچی سے یا کسی ماں سے, آیا اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی یا اس کی ماں حرام ہو جائے گی؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ حرام کاری حلال رشتوں کو حرام نہیں کرتی. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک فتویٰ ہم نے نقل کیا تھا شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کا, یہاں آپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اہل علم نے حالانکہ اسے ضعیف قرار دیا ہے, الحرام لا یحرم الحلال, حرام کاری کسی بھی رشتے کو حلال رشتے کو حرام میں نہیں تبدیل کرتی. تو شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر شیخ عبداللہ المطلق یا دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے اس کی سزا ہے, لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. آپ ذرا غور کیجئے. سوال کرنے والے نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہشتی زیور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مشہور زمانہ کتاب ہے, اس طرح کے قصے اور واقعات اسی میں نقل کیے گئے ہیں, تو محترم کا بہشتی زیور کا مطالعہ زیادہ رہا ہوگا, اس لیے ان کے ذہن میں اس طرح کی گفتگو آئی ہے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. لیکن شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ انہیں تو قاضی کے پاس لے کے جانا چاہیے. اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس پر حد, اس کو سزا ملنی چاہیے, نہ کہ اس کے رشتوں کو منقطع کر دیا جائے گا. رشتے منقطع کرنے کے لیے دیکھیں اسلام میں رشتوں کو جوڑنا اور اسلام میں وہ رشتے مبارک رشتے میاں بیوی کے رشتے جو ہیں ان کو توڑنے کی یا ان کو منقطع کرنے کی جو طریقے یا راستے سجھائے ہیں وہ طلاق, خلا یا نکاح کو فسخ کرنا, اس طرح کی جو تعلیمات ہیں ان سے نکاح کو
توڑا جاتا ہے یا اپنے رشتوں کو منقطع کیا جاتا ہے. لیکن حرام کاری سے اور وہ بھی غیر شعوری طور پر اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو بھائی صاحب یہ جاننے چاہ رہے ہیں کہ کیا شوہر جو سسر ہیں، سسر نے کسی اپنی بہو کے ساتھ غیر شعوری طور پر اگر ناجائز رشتہ قائم کیا ہے تب تو بالکل کلی طور پر حرام ہو جائے گی. لیکن اگر غیر شعوری طور پر بھی ہاتھ لگ گیا ہے یا شہوت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے تب بھی کیا اس کی حرمت ہو جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حرمت اس کی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کو اگر غیر شعوری طور پر ہوا ہے تو وہ تو اس کا مواخذہ نہیں ہے اس پر، لیکن اگر شعوری طور پر ہوا ہے تو یہ زناکاری کا جو مرتکب شخص ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس سے توبہ کرانی چاہیے، اور اس کے جو باقی رشتے ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. اب شوہر سسر نے اگر بہو کے ساتھ ناجائز طور پر رشتہ قائم کر لیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کیا قصور ہے جس کی بیوی کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے؟ اس نے سزا تو اس کو ملنی چاہیے نا، سزا تو باپ کو ملنی چاہیے، سسر کو ملنی چاہیے. اس کے بالکل برعکس سزا سے گزارا جا رہا ہے اس کے بیٹے کو جس کی وہ منکوحہ ہے، اور ان کے درمیان یہ دوری پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ دوری دراصل غیر شعوری طور پر بے دینی کا ایک ماحول میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے واقعات بہشتی زیور میں لکھے ہیں، اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور جو سعودی عرب کے کبار علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ الحرام لا يحرم الحلال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے. ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا اس آواز کو ہم آپ کی خدمت میں یا یوٹیوب پر پیش کریں یا نہیں. تو یقینی بات ہے جب وہ کہتے ہیں ہمیں تبھی ہم آپ کی خدمت میں ان آوازوں کو سنواتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.